الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، یہ ماہ مبارک اور یہ مقدس ایام جو عن قریب ہے آنے والے، ان ایاموں میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جن لوگوں کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کی محبت کو آزمانے کے لیے اور ان لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ان ایاموں کو خاص اللہ نے منتخب کیا ہے کہ جو دعوے کرتے ہیں کہ اللہ رب ہے، اللہ ہی ہے جو پالنے والا ہے، اور جس نے کائنات کو بنایا، جب بندہ اس طرح کے دعوے کرتا ہے تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر ان کے دلوں میں واقعتاً اللہ کی محبت ہے یا پھر مخلوق کی محبتوں نے ان کے دلوں کو بیمار کر دیا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جو عن قریب شروع ہونے والا ہے، ذی الحج کا مہینہ، اور یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ اسی کے ایاموں میں ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین بندوں کے لیے آزمائش ہے، بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے کہ بندے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو رکھتے ہیں تو اس کو حقیقت میں ان کے دلوں میں محبت ہے یا پھر بس ایک طرح کا دنیاوی اعتبار سے، جس طرح دنیا میں انسان دعوے کرتا ہے ہر ایک سے، ایسی اللہ سے بھی کہیں دعویٰ نہ کرے۔ تو اللہ نے ان کے جان کو مانگا، اللہ نے ان کے مال کو مانگا، وقت کو مانگا، اللہ نے جو ان کو عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، جو دنیاوی اعتبار سے انسان کے لیے ضروری ہے، جس کو مال کہتے ہیں، تو جس کو اللہ نے نوازا ہے اللہ ان کو دیکھتے ہیں، اور حج کے ایام کی طرف اللہ ان کو حج کے ادا کرنے کے لیے جو یہ ایام میں حاجیوں کو بلوایا جاتا ہے جن پہ حج فرض ہے، تو اللہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ ان ایاموں کی طرف اور ارکان کو ادا کرنے کے لیے بڑھتے ہیں یا پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ یہ اللہ نے انسان کو ایک موقع دیا ہے کہ اپنی محبت کو ظاہر کرے، اپنے عشق کو اللہ سے، اللہ کے ساتھ جو عشق ہے بندے کا اس کو انسان ظاہر کرے اعمال کے ذریعے۔ ایک ہے جس کو حج فرض ہے تو اللہ نے ان کو وہاں پر آنے کا حکم دیا، ان پر حج فرض ہے، ان کو حج کے لیے بلوایا، اور جو مقام پہ رہتے اللہ نے ان کے لیے قربانیوں کا سلسلہ جاری کیا، ان کو بھی وہاں پر مال خرچ کرنے کا حکم ہے،
اور یہاں رہنے والے جو پیچھے ہیں ان کے لیے بھی مال خرچ کرنے کا حکم ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے مال سے جو ہے جانور کو خریدے اور جانور کی قربانیوں کو دے کر اللہ کو راضی کرے۔ اللہ یہ بندوں کو آزمانے کے لیے اللہ یہ بندوں کا امتحان لے رہا ہے۔ اب اس میں جو بندے جو حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، حقیقت میں اللہ سے عشق ہے اور حقیقت میں اللہ پر انہوں نے ایمان لے آیا ہے، تو پھر اب ان کے لیے یہ اعمال کو کرنے کے لیے نہ دنیا کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے ان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتا ہے، نہ دنیاوی محبتیں انہیں ان چیزوں سے روک سکتی ہے، نہ دل اور دماغ میں نہ ان کے کوئی خیالات آ سکتے ہیں کہ مال کے گھٹ جانے سے نقصان ہوگا، بلکہ جو بندے ایسے ہیں جو حقیقت میں ایمان والے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ بندے اپنے آپ کو ان سارے اسبابوں سے نکال کر اس رب کے گھر تک پہنچنے کے لیے ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو بندے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ بندے ہر طرح سے اپنی مال کو جمع کر کر ایک جانور کی شکل میں اللہ کے لیے قربانی کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو یہ عشق اور یہ محبت کا جو ہے تو ایک طرح سے اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں اب بندوں کو چاہیے کہ وہ ان اعمالوں کو کر کر ان اعمالوں کی طرف اپنے آپ کو لگا کر یہ ثبوت دے کہ ہاں یقیناً ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ہم سے مانگا ہی کیا ہے؟ اللہ نے ہم سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ بہت چھوٹی اور بہت کم تر چیز ہے، جس کو ہم نے اپنے دل میں بٹھا کر اس کا مقام اتنا اونچا بنا لیا کہ دنیا کا مقصد ہی ہم نے مال کو بنا لیا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ مال کی کوئی وقات اور کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ہم جس کو چاہے اس کو دے دے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ اشیاء زمین کے اوپر بکھیر دی ہے، اب اس میں سے جس کو جتنا حصہ ہے اتنا اس کو مل کر رہے گا، چاہے پھر وہ جس شکل میں اور جس راستے پر اپنے آپ کو چلائے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ تو نافرمانوں کو بھی دے دیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے منکروں کو بھی دے دیا، ہم نے یہ مشرکوں کو بھی دے دیا، اور ہم نے یہ منافقوں کو بھی دے دیا، ہم نے یہ اس کو بھی دے دیا جس نے ہمارے رب ہونے کا انکار کر دیا۔ تو لہذا اللہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی وقات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو یہ دنیا کی کائنات کی جو اشیاء ہے اور دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں، دنیا کی یہ جو مال متاع ہے، اللہ کے پاس یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اس کائنات کی اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت اور وقعت اور حیثیت ہوتی تو اللہ پھر ان کافروں کو اس میں سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتے۔ تو یہ دنیا کی وقعت اللہ کے پاس کچھ نہیں رکھتی، دنیا کی اہمیت اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ دنیا کی جو اشیاء سے جو بندوں کو نوازا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ لاؤ اس کو جو تمہارے دل کے اندر بٹھا کر رکھا ہے، لاؤ اس کو جو تم نے اپنے دل اور دماغ کے اندر اس کو محبوب بنایا ہے، لہذا اس کو نکالو اور ہماری محبت کو اس جگہ پر بٹھاؤ، اس کو نکال کر یہ ثبوت دے دو کہ اللہ ہی ہے جس سے ہم حقیقی محبت کرتے ہیں، اللہ ہی ہے جو حقیقت میں ایمان لانے کے قابلیت کے قابل ہے، اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، اللہ ہی ہے جس نے جو ہے تو سب کچھ بنایا ہے۔ لہذا اللہ یہ کہتا ہے کہ بندو تم یہ عمل کر کر ثبوت دے دو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کی محبت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کی اندر کی جو اشیاء ہے جس پر انسان رات دن جد و جہد کرتا ہے ان کی کوئی وقات اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ یہ بندوں سے کہتا ہے کہ تم نکالو دلوں کے اندر سے، قرآن نے اس کو کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تو تم سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو تم نے اپنے دلوں میں بٹائی ہوئی ہے۔ تو وہ دلوں میں بٹائی ہوئی کون سی شے ہے جس کے بغیر اللہ کہتا ہے کہ چارہ نہیں ہے؟ اگر تم نے اس کو نہیں نکالا اور اس کو ہمارے لیے نہیں خرچ کیا تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا پھر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ دلوں کے اندر جو بسی ہوئی چیز ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں مطلوب ہے، وہ تم ہمارے لیے نکالو، اس کو تم ہمارے لیے قربان کرو، اس کو تم ہمارے لیے خرچ کرو، اس کو تم ہمارے لیے نکال کر ہمارے راہ میں لٹا دو۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ مال ہے۔
تو دلوں کے اندر ہم نے جس شے کو بٹھایا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم ان دلوں سے دلوں کو خالی کرو اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ایمان والے جو محبت کرتے اشیاء سے محبت نہیں کرتے، ایمان والے جو محبت کرتے مخلوق سے محبت نہیں کرتے، ایمان والے جو محبت کرتے ہیں دنیا کی شے اور دنیا کی چیزوں سے مخلوق سے محبت نہیں کرتے، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے لوگ اور دنیا کی اشیاء سے محبت نہیں کرتے۔ ایمان والے وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس کو کہا ایمان والے جو اللہ سے محبت کرے، اس کو کہا ایمان والے جو ساری اشیاء سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے، ان کو کہا ایمان والے جن کے دلوں میں مخلوق کی کوئی وقار اور اہمیت نہ ہو سوائے رب کے اور اللہ کے احکام کے۔ تو ایمان والے تو وہ ہے جن کے دلوں میں اللہ بس جاتا ہے۔ جب دلوں میں اللہ بس جاتا ہے تو پھر یہ ایمان والے کے لیے دنیا کا قربان کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں بن جاتا۔ دنیا کی اشیاء کو اللہ کے لیے لٹانا ایمان والے کے لیے کوئی رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جب ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو لگانے اور اس کے لیے اللہ کے لیے قربانیاں دینے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے مالوں کی قربانیاں دی۔ جب جو موقع آیا اس وقت اپنے آپ کو پیش کیا، جب جو مسئلہ آیا اس میں اپنے آپ کو آگے کر دیا، نہ وہاں پر یہ سوچا کہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی بھی جینا ہے اور اہل و عیال ہے اور اولاد ہے، رشتہ دار اور کنبہ اور برادری ہے، مال اور جائیداد ہے، کھیتی اور باغات ہے، اور یہ سب کچھ نقشے جو دنیا میں ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کوئی ہے جس کے لیے جینا ہے، یہ بھی کوئی ہے جن کے لیے جو ہے وقت کو اور مال کو ان پر خرچ کرنا ہے۔ بلکہ صحابہ نے نہ ان کے دلوں میں یہ تصور نہ یہ خیالات لائے، بلکہ انہوں نے ہر وقت جب اللہ نے کہا اس پر اپنے آپ کو لبیک کہا۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر انہوں نے یہ ہر قدم قدم پر ثبوت دیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم دین سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہم نے کلمے کو اپنے دل اور زبان سے اس کا اقرار کیا ہے، لہذا ہم اس کلمے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ نے یہ مثال دی، انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں لٹا دیا، لیکن انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے نہ افسوس کیا بلکہ ہر وقت یہ قسمیں کھا کھا کر کہا فزت رب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ یہ موت آ رہی ہے، اہل و عیال چھوٹ رہے ہیں، رشتہ دار اور کنبے جو ہے ان سے تعلقات ختم ہو رہا ہے، دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹ رہا ہے، ساری چیزیں ساری اشیاء پیچھے دھری کی دھری رہ رہی ہے، لیکن اس وقت یہ کہہ رہے ہیں جب وہ اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے رب کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ کون سی کامیابی تھی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم نے جس رب کو پا لیا، اس رب کو ہم نے دل میں جگہ دے دی، اس رب کو ہم نے اپنا لیا، اس رب کے احکام پر ہم نے اپنے آپ کو چلایا اور نبی کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو چلایا، اسی پر موت آ رہی ہے، لہذا انہوں نے اس کو سب سے بڑی کامیابی سمجھی اور اسی پر انہوں نے خوشی خوشی اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی ثبوت دے دے، ہم دعوے کرنے والے اور ہم مسلمان نامی مسلمان یہ کب تک اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس طریقے سے چلاتے رہیں گے؟ لہذا جب ثبوت مانگتا ہے اللہ اس وقت ہمیں ثبوت دینا چاہیے۔ جان کی مانگے تو جان کو اللہ کے سامنے رکھے، مال کو مانگے تو مال کو اللہ کے لیے اپنے آپ کے جو ہے تو نکال کر سامنے رکھے، یہ ثبوت دے کر یہ کہے کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں جو حکم دیتا ہے اے اللہ وہ ہمیں قبول ہے۔ اس طریقے سے جب بندہ اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو دنیا کی کوئی شے اس کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنتی۔ پھر ایک پورا جانور اللہ کے لیے قربان کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ پھر اللہ کے لیے اللہ کے گھر تک پہنچنا لاکھوں روپے خرچ کر کر بھی کیوں نہ ہو، اگر وہاں تک پہنچنے کی اس کے اندر استطاعت ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے اور اللہ نے اس پر حج فرض کر دیا ہے، تو پھر اس کے لیے وہاں تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے جب اللہ کی محبت دلوں میں ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، دو صحابی اللہ کے دین کو لے کر اپنے وطن سے نکلتے ہیں، اپنے وطن سے نکل کر جو ہے
वतन दर वतन और मुल्क दर मुल्क, यहाँ से वहाँ अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के दीन को, नबी अलैहिस्सलाम के कलिमे को लेकर ये सहाबाओं ने अपने आप को अपने घरों से, अपने आप को अपने अहल व अयाल से, अपने आप को अपनी बस्तियों से निकाला, यहाँ तक कि इतने दूर चले गए, किसी और मुल्क के अंदर चले गए, और वहाँ पहुँचकर जैसे ही उन्होंने उस मुल्क के अंदर अपने आप को दाखिल किया, वहाँ के बादशाह को पता चला कि कोई अजनबी लोग हमारे इलाके के अंदर घुस गए हैं। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और उन्हें पकड़ कर लेकर आओ। उसके सिपाही फौरन वहां पर पहुंच जाते हैं और वो दो सहाबाओं को पकड़ कर लेकर आ जाते हैं। वो दो साहबी जैसे उनके करीब आते हैं, उनके पास उनको ले जाया जाता है। वो बादशाह जब उन्हें देखता है, उनसे बात करता है और पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर जो कुछ होता है सब हमारे एतबार से होता है, लिहाजा हमारे मजहब और हमारे एतबार से यहाँ पर लोग चलते फिरते हैं और उसी के लिए जीते हैं, हम उसी के लिए अपने आप को लगाते हैं, और वो अपने आप के दीन को इतना जो है पसंद करते हैं कि लिहाजा उसके लिए हम सब कुछ जो है कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हम जो दीन को लेकर आए हैं वो दीन है जिसको रब ने भेजा है, वो दीन है जिसको रब ने पसंद किया है, वो दीन है जो रब ने जिब्राइल के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा है। लिहाजा वो कलिमा है और वो कलिमे को लेकर हम जो है लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए निकले हैं और लोगों को ये बतलाने के लिए निकले हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो ये सरे गुमराह है और ये वो अमल और ये फेल है जिस पर अल्लाह न आखिरत में नवाजेगा, न जिस पर न आखिरत में नजात होंगी, न जिस पर आखिरत कामयाबी से गुजरेंगी, न जिस पर अल्लाह दुनिया देगा, न जिस पर आखिरत सवरेगी। लिहाजा उसने कहा कि तुम कौन सा दीन लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि हम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर आए। तो उसने कहा तुम जानते हो हम कौन है? कहा कि नहीं। कहा कि हम ईसाई है और मैं बादशाह, यहाँ पर सारी हुकूमत हमारी, सारी कौम हमारी ईसाइयत वाली, लिहाजा हम तुम्हें पैगाम देते हैं जैसी तुमने अब हमारे मुल्क के अंदर जैसी तुमने अपने आप को लेकर आए, लिहाजा तुम हमारी ईसाइयत को कबूल कर लो। वो सामने से दावत देने लग गया। तो ये साहबी कहने लग गए कि तुम जिस चीज़ की हमें दावत देते हो हम उस चीज़ का इनकार तो वहाँ पर कर बैठे नबी अलैहिस्सलाम के सामने, आज तेरे सामने हम उसको कैसे कबूल करेंगे? लिहाजा हम वो चीज़ लेकर आए हैं जो तेरे लिए भी नफ़े के लिए है, तेरे सिपाहियों के लिए भी नफ़ा होगी और तेरे अवाम के लिए भी नफ़ा बख्श होंगी। लिहाजा तू भी कलिमा पढ़ और तेरे सिपाहियों को भी कलिमा पढ़वा और तेरे कौम को भी कलिमा पढ़वा कर अल्लाह से अपने ताल्लुक़ और रिश्तों को जोड़ने के लिए हम पैगाम लेकर आए। तो उसने कहा कि तुम इस तरह नहीं मानोगे तो हम आपके साथ बड़ी सख्ती का मामला करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है वो कर लो, लिहाजा हम जिस पैगाम को लेकर आए और जिस बात और जिस दावत को लेकर आए हम उससे पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। वो साहबी कहने लग गए। तो उसने कहा कि अच्छा आप नहीं मानते हो, लिहाजा हम आपको सख्त सजा देंगे। उन्होंने कहा मंजूर है, आप जो चाहे वो सजा दे दो, हम कलिमा और इस्लाम से अपने आप को पीछे नहीं मोड़ेंगे। जब उन्होंने कहा तो उसने बादशाह ने कहा कि लाओ इनके लिए सजा का इंतजाम कर दो। आग को जलाया गया, आग को जलाकर उसके ऊपर जो है तो एक बहुत बड़ी एक कढ़ाई रख दी गई और उसके अंदर तेल को डालने का हुक्म दे दिया और कहा कि इसको गर्म करो। नीचे से आग लगाई गई, ऊपर तेल खौल रहा है, ऊपर तेल गर्म हो रहा है, ऊपर तेल उबल रहा है, यहाँ तक कि तेल उबलता गया, तेल खौलता गया और तेल गर्म हो गया। उसके बाद उसने कहा कि हम तुम्हें कहते हैं कि लिहाजा तुम ईसाइयत को कबूल करो वरना हम इस तेल के अंदर आपको डाल देंगे। तो उन्होंने कहा आपको जो चाहे वो कर लो, आप जो चाहे वो कर लो, लिहाजा लेकिन हम इस्लाम और कलिमे से अपने आप को पीछे नहीं करेंगे। उसने एक साहबी को पकड़ा, उठाकर डालने का हुक्म दे दिया। एक साहबी को उठाया और उस तेल के खोलते हुए तेल के अंदर उनको डाल दिया। जैसे ही डाला वो जो है फौरन जो है उस तेल के अंदर पड़ते ही उबलने लग गए और जिस्म से फौरन रूह निकल गई, यहाँ तक कि पूरा जिस्म उनका जलकर भूना गया और आंखों के सामने वो साहबी के वो जो है तो शहीद हो गए। जैसे उन्होंने यह मंजर देखा तो जो दूसरे साहबी थे वो रोने लग गए। उनको रोता हुआ बादशाह ने देखकर कहा कि अच्छा लगता है कि तुम्हारा दिल नरम हो गया है, लिहाजा तुम्हें हम और एक मौका देते हैं। देख लो अगर हमारे मजहब को इख्तियार कर लिया तो यह हाल होने से तुम्हारी हम हिफाजत कर देंगे, लिहाजा हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे और तुम्हें इस तरह की हालत तुम्हारे सामने नहीं आएंगी। तुम हमारे मजहब को अपनाओ और कलिमे का इनकार कर दो। तो साहबी कहने लग गए तुझे गलत फहमी हो गई, तुझे धोखा लग गया,
اور تجھے جو ہے شک اور شبہ پڑ گیا، لہذا میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ یہ آگ کو دیکھ کر اور یہ تیل کو دیکھ کر اور یہ صحابی کی جو موت ہو گئی میں اس کو دیکھ کر نہیں رو رہا، نہ میں تجھ سے ڈرا، نہ تیرے تیل سے ڈرا، نہ میں تیرے آگ سے ڈرا، نہ میں اس سے گھبرایا ہوں، بلکہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے صرف ایک جان بخشی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو ڈال دیا اور اس کو ڈال کر یہ فوراً جو ہے ان کے جسم سے روح الگ ہو گئی۔ میرا رب اگر مجھے 100 جانے دیتا تو میرے لیے کتنا اچھا ہوتا، تو اٹھا کر مجھے بھی اسی طرح ڈال دیتا اور ڈال کر میری بھی روح اس طرح فوراً نکل جاتی، لہذا میں فوراً مر جاتا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے 100 جانیں مل جاتی، تو ایک ایک جان اٹھا کر میرے اندر ڈال دیتا اور میں ابلتا رہتا اور ابل کر مرتا رہتا یہاں تک کہ میری 100 جانیں ہوتی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے رب سے، کاش میرا رب مجھے 100 جانیں دیتا تو میں ایک ایک کر کر اللہ کی محبت میں ہر ایک جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ یہ صحاباؤں کا ایمان، یہ صحاباؤں کا تقوی، یہ صحاباؤں کا عشق، یہ صحاباؤں کی محبت، یہ ان کے دل میں ایمان، یا ان کے اندر کلمہ، یا ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت کہ اپنے جانوں کو وہ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو صحابہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی کا یہ جذبہ دیکھ کر وہ کافر وہ حیران ہو گیا کہ یہ کون سا کلمہ اور کون سا اسلام لے کر آئے جس کے لیے نہ یہ مرنے کو ڈرتے ہیں، نہ موت کو ڈرتے ہیں، نہ اپنے آپ کے جان کو قربان ہونے سے جو ہے تو یہ بچانے کے لیے فکر کرتے ہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ثبوت دیا کہ جب اللہ سے عشق ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے اور اللہ کا حقیقی اسلام انسان کے زندگیوں میں آتا ہے اور کلمہ جب دلوں میں گھر کر جاتا ہے تو یہ کیفیت اور یہ عالم ہو جاتا ہے کہ پھر یہ انسان مال کی پرواہ نہیں کرتا، پھر یہ انسان دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، پھر یہ انسان اہل و عیال اور رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر یہ انسان دنیاؤں کی اشیاء کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے لیے اپنے جان کو چاہے تو جان کو اور مال کو چاہے تو مال کو قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے دلوں میں اللہ کی کتنی محبت ہے، آج ہم دیکھیں ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے، ہم آج دیکھیں نبی علیہ السلام کے دین سے ہمارے دلوں میں ہمیں کتنی محبت ہے، سنتوں سے کتنی محبت ہے، نبی علیہ السلام کے اسلام سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ آج ہماری محبت کو دیکھنا ہے، آج ہمارے عشق کو دیکھنا ہے، آج ہماری جو ہے دعووں کو دیکھنا ہے تو دیکھو میتوں کے اندر ہمارا دین جھلکتا ہوا نظر آئے گا، دیکھو نکاحوں کے اندر ہمارا دین اور ہماری محبتیں یہ پھوٹ پھوٹ کر کہہ رہی ہوگی کہ تم کس کے عاشق ہو اور تم نے کس کا کلمہ پڑھا اور تم کس کے پیچھے چل رہے ہو، تمہاری زبان کیا کہتی ہے اور تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ ہم تو نامی مسلمان ہیں، وقت آنے پر ہم جانوروں کی قربانیاں دینے سے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، وقت آنے پر حج جیسے عمل کو ہم نے جو ہے تو پیچھے ڈال دیا اور اپنے مال کو جمع کر کر رکھنا پسند کر دیا، کیوں تو اولاد کی شادی میں کام آئے گا، کیوں تو اولاد کے لیے گھر کا انتظام ہو جائے گا، کیوں تو دنیا کے اندر اولاد کے لیے جو ہے تو تجارت اور کاروبار کا جو ہے تو ایک نظام بنایا جائے گا۔ ہم نے دنیا کو ترجیح دی، اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے یہاں ترجیح نہیں دی۔ تو صحابی کے یہ مقام پر قرآن نے اس بات کو کہا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو، اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے دین کو اپناؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ سے عشق نہیں لگایا، اللہ سے محبت نہیں کی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا، اللہ سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، اللہ کے دین سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، اللہ کہتا ہے بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ کہتا ہے اب پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر مجھے تمہاری کوئی جو ہے تو حاجت نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں مٹا دیں گے، تمہاری جگہ ہم دوسری قوم کو پیدا کر دیں گے، تمہاری جگہ ہم کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، تمہاری جگہ ہم کسی اور کو بسا دیں گے۔ اور وہ کیسے ہوگے، یحبونہ ویحبونہم، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو گے، اور یہ اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بدل اس کے عوض میں ہم خود پھر ان سے محبت کریں گے۔ جو اللہ سے
محبت کریں گا اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کروں گا. اگر یہ تم نے نہیں کیا اللہ کہتا ہے پھر تمہاری جگہ میں کسی اور کو کھڑا کر دوں گا, تمہیں ختم کر کر کسی اور کو پیدا کروں گا. اور اللہ کو اختیار ہے, اللہ کو طاقت ہے, یہ اللہ کو قدرت ہے, اللہ کو قوت ہے. یہ اللہ کی ساری کائنات بنائی ہوئی اپنی مرضی سے نہیں بنی, یہ اللہ نے بنایا. ہم بھی اپنی مرضی سے نہیں بنے, ہمیں بھی اللہ نے بنایا. اللہ نے جب بنایا ہے اللہ کو توڑنا, اللہ نے پھر بنایا ہے تو اس پورے کائنات کو برباد کر دینا, اللہ نے جب بنایا ہے پورے انسانیت کو فنا کرنا, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کامیاب وہ ہے, لیکن نفع میں وہ رہا جس نے اللہ سے محبت کی, جس نے نبی سے عشق کیا, جس نے اللہ سے عشق کیا. جب اللہ سے عشق ہوتا ہے دلوں کی محبتیں نکل جاتی ہے, جب اللہ سے عشق ہوتا ہے مخلوق کی محبتیں دلوں سے نکل جاتی ہے. ہمارے دلوں میں نہ اللہ ہے, نہ اللہ کی محبت ہے, نہ اللہ کی سوچ ہے, نہ اللہ سے عشق ہے, نہ اللہ کی طرف ہمارا کوئی دھیان ہے, نہ اللہ سے ہمارا حقیقی تعلق, نہ رشتہ جڑا ہوا ہے ہی نہیں. حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ دیکھو پھر انفرادی زندگی, دیکھو پھر اجتماعی زندگی, دیکھو پھر ہماری رات کے اندھیرے کی رات, دیکھو پھر اجالے کا ہمارا دن, دیکھو پھر ہمارے اعمال, دیکھو پھر ہمارے شادیوں کے انتظامات, دیکھو پھر ہمارے نکاح, اور دیکھو پھر ہماری میتیں, دیکھو ہماری مصیبت والے ایام, دیکھو ہمارے پریشان اور غم والے ایام, پھر دیکھو ہمارے راحت والے دن, خوشی والے دن. دونوں کو ٹٹولو اور دیکھو کہ دونوں جگہوں پر ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے جسم سے, ہمارے زبان سے, ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے, ہمارے دل اور دماغ سے کیا جھلکتا ہے. ہمارا مال کہاں خرچ ہوتا ہے, دیکھو تو صحیح. پھر ہمارے مال کہاں پر لٹائے جاتے ہیں, دیکھو پھر ماتم کہاں منایا جاتا ہے, دیکھو پھر ناشکری والے کلمات کہاں کہے جاتے ہیں. یہ سب کے سب جگہوں پر کیا ہم نہیں تو کوئی اور ہوتا ہے. پھر جب مال نہیں ہوتا ہے تب بھی مال لٹایا جاتا ہے, پھر وقت نہیں ہوتا ہے تب بھی وقت نکالا جاتا ہے. ایسی جگہوں پر جس پر اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا, ایسی جگہوں پر جس پر اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا, جس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ. ہمارے دلوں میں اللہ کہتا ہے کہ جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے. اللہ کا یقین جب تک دلوں میں نہیں ہوگا تب تک تم اور ہم کامیاب نہیں ہوگے. حضرت سمنون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ کہتے وقت کے ولی ہے, انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس سے کہا کہ میں اس بیس پر تجھ سے نکاح کرتا ہوں کہ تو نیک کار بن کر رہے, نیکی پر زندگی گزارے, خیر خواہ بن کر رہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر رہے, تو میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں. انہوں نے نکاح کیا, ایک لڑکی پیدا ہو گئی, بڑی حسین بڑی خوبصورت لڑکی ان سے پیدا ہو گئی. وہ کہتے جیسے میں اس کو دیکھتا میرے دل میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. جو میں اس کے ساتھ رہنے لگ گیا میرے دل میں اس کی محبت بڑھنے لگ گئی, یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگ گیا. وہ کہتے ہیں یہ عالم دیکھتے ہی دیکھتے ہی میرے دل میں خیال آنے لگ گیا کہ جس رب سے میں اتنی محبت کرتا تھا, جس رب سے میں اتنا عشق لگایا ہوا تھا, اس رب کی محبت میں کمی ہو رہی ہے اور یہ بچی کی محبت دل میں زیادہ ہو رہی ہے. لہذا انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو نہیں کہ میرے دل سے اللہ کی محبت نکل گئی اور بچی کی محبت نے گھر کر گیا. تو انہوں نے اللہ کی طرف مخاطب ہو کر دعا کی, الہ العالمین تو مجھے بتا کہ تیری محبت جو میرے دل سے نکل رہی ہے, جو کمی ہو رہی ہے, اور جو میری کیفیت جو انفرادی میں ہوتی تھی, جو اجتماعیت میں ہوتی تھی, عوام کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ اور اکیلے میں جو ہوتی تھی, اللہ آج وہ نہیں بن رہی ہے. اللہ اس کا کیا راز ہے, اللہ تو مجھے بتا. تو جب انہوں نے یہ دعا کی اور رات میں سوئے, جب خواب میں دیکھا کہ آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا بادل ہے, نورانیت اس کے اندر چھا رہی ہے, نور سے چمک رہا ہے, اس کے اندر بہت ساری ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے, خوبصورت اور مزین بنا کر وہ بادل ان کے قریب آتا ہے. یہ اس کے قریب جاتے دیکھتے ہیں وہ بادل پھٹ جاتا ہے, اس کے اندر بہت سارے اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. لہذا وہ اللہ کی تسبیح, اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. تو کہتے میں آگے بڑھا, باہر ایک شخص تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں, کہا کہ یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں, یہ اللہ سے عشق کرنے والے, یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, لہذا یہ اللہ والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ والا ہوں, میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں. لہذا انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ اٹھے اور اندر جانے لگ گئے. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر باہر کیا اور کہا کہ تم ان سے نہیں مل سکتے, ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, کیونکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. لہذا تمہارے دل میں جو محبت ہے تمہاری بچی کی محبت ہے. وہ کہنے لگ گئے حقیقت میں میرے بچی کی محبت میرے دل میں, میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں. وہ کہنے لگ گئے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کے عشق میں ہر وقت چور چور رہتا ہوں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھوں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, تمہارے دل میں تمہارے بچی کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, لہذا تم اللہ والے نہیں ہو. جب انہوں نے یہ کہا تو وہ کہتے میں نے خواب ہی میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے
اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا الہ العالمین اگر وہ بچی کی محبت تیری محبت کے قطع کرنے میں میرے دل سے دل کے اندر آنے میں اگر یہ بچی رکاوٹ بن رہی ہے تو اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ تو میرے دل سے بچی کی محبت کو نکال دے، اللہ وہ بچی کی محبت کو میرے دل سے نکال دے اور تیری محبت کو میرے دل کے اندر بسا دے۔ بس یہ کہا، وہ کہتے میں ابھی نیند ہی میں تھا، خواب ہی کے اندر میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا تو مجھے رونے کی آواز آئی، عورتوں کے رونے کی آواز آئی، میری نیند ہوشیار ہو گئی، میں نیند سے جاگا، میں جیسے جاگا تو واقعتاً عورتیں گھر میں رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ تم سوئے ہوئے تھے گھر کے اندر اور ابھی کچھ دیر کے اندر آپ کی معصوم بچی، چھوٹی بچی جو چل پھر رہی تھی، لہذا وہ اوپر چڑھی چھت کے اوپر اور اوپر سے گر کر مر گئی۔ وہ کہتے میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا الہ العالمین اتنے جلدی تو نے میری بات کو مان لیا، یقیناً وہی بچی جو میرے دل کے اندر تیری محبت کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی تھی تو نے مجھے میری سن لی۔ اور کہتے کہ پھر دوبارہ میری وہی کیفیت بنی جو رب کے ساتھ پہلے تعلق تھا، رب کے ساتھ جو محبت اور عشق تھا، رب کے ساتھ میرا جو تعلق تھا پھر سے دوبارہ اسی طرح کا بنا۔ تو یہ اللہ والے تب بنے جب انہوں نے مخلوق کو دلوں سے نکالا، یہ اللہ والے اور اللہ کے عاشق تب بنے جب انہوں نے اپنے مخلوق کو، اپنے اہل و عیال کو اپنے دلوں سے نکالا، یہ اللہ والے تب بنے جب انہوں نے دنیا کی محبت کو نیچے رکھا اور ساری محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، تب جا کر یہ اللہ والے بنے۔ ہم بھی سوچے ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم بھی سوچے ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے، ہم بھی سوچے ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم دعوے کرنے والے ہیں، ہم نامی مسلمان ہیں۔ ہمارا حال تو بہت برا ہے میرے بھائیوں۔ اسی پر اگر ہماری موت آئی پتہ نہیں آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ ہماری عبادتیں ہیں، نہ ہمارا تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، نہ ہماری زکاتیں ہیں، نہ ہمارے حج جیسے اعمال میں کوئی رغبت ہے، نہ ہمارے لیے اللہ کے لیے قربانی دینے کے کوئی جذبے اور شوق ہے، نہ ہمارے مال کو خرچ کرنے اور لٹانے کا کوئی ارادہ اور عزائم ہے، نہ ہم نے اپنے جسم کو، اپنے جان کو نہ اللہ کے راہ میں تھکایا، نہ اللہ کے راہ میں نکالا، نہ اللہ کے دین کے لیے ہم نے جاگا، نہ دعائیں کی، نہ مخلوق کا کبھی غم ہمارے دلوں میں آیا۔ ہمارا تو بہت برا حال ہے۔ ہم سوچے اسی پر ہماری موت آئے تو کیا بنے گا۔ وہ تو ڈرنے والے اتنے بڑے بڑے حضرت زین العابدین بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے میں حج کو گیا، جب میں حج کو گیا تو حج کے ارادے سے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، احرام باندھا، سواری پر سوار ہوا تو میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، میرا دل دماغ خوف اور دہشت اور وحشت سے گھبرانے لگ گیا، میں کپکپانے لگ گیا، میں تڑپنے لگ گیا، اور میرے زبان سے ابھی لبیک کہنے کا وقت تھا، مجھے لبیک کہنا تھا لیکن میری زبان اللہم لبیک کہہ نہ سکی، میں کہہ نہ پایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا ہوا، کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں کپکپا رہے ہو، کیوں لرزہ طاری ہے، کیوں پریشان ہو گئے، کیوں اتنا جو ہے تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لبیک کہیے اللہ کے لیے، اللہ کی تسبیح کو، اللہ کے جو ہے تعریف کو اپنے زبان سے بولیے، لبیک کہیے۔ تو کہنے لگ گئے سامنے سے، میں کہنا تو چاہ رہا ہوں، لبیک کہنا چاہ رہا ہوں، لبیک کہنے کی چاہت ہے، لبیک کہنے ہی کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اللہ کے سامنے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک کہنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ دہشت ہے، یہ ڈر ہے کہ کہیں میں رب کے سامنے یہ کہہ دوں کہ لبیک اللہم لبیک، اور میرا رب اس کے مقابلے میں مجھ سے یہ نہ کہہ دے لا لبیک ولا سعدیک، لا لبیک ولا سعدیک، لا لبیک ولا سعدیک، کہ تیری حاضری کوئی قبول نہیں، اور اے بندے تیرا عمل کوئی قبول نہیں، اور تیری حاضری ہمیں کوئی قبول نہیں۔ کہیں میرے رب کی طرف سے مجھے یہ آواز نہ آئے، یہ رب کے ڈر کی وجہ سے، یہ رب کے خوف کی وجہ سے یہ حضرت زین العابدین کا یہ حال ہے۔ وہ کہتے کہ مجھ سے کہا نہ گیا، لوگوں نے اصرار کیا، میرے زبان سے پہلی مرتبہ جب لبیک نکلا، جیسی لبیک نکلا، وہ کہتے کہ زور سے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، جیسی کہا چیخ ماری اور سواری سے نیچے بے ہوشی کے عالم میں گر گئے۔ لوگوں نے ہوش میں لایا، پھر سواری پر بٹھایا، پھر طواف کے لیے آگے بڑھوایا۔ وہ کہتے پورا حج کا ارکان ان سے عمل پورا ہوا، لیکن کئی مرتبہ جب بھی لبیک کہا بے ہوش ہوتے رہے، تڑپتے رہے، زمین پر گرتے رہے کہ کہیں میرا رب مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تیرا حج قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں، تیرا آنا پسند نہیں۔
یہ ڈر اور خوف سے وہ لبیک کہنے کو بھی جو ہے ڈر رہے تھے. وہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. میرے بھائیوں، ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم بھی سوچے، ہمیں بھی رب کے سامنے جانا ہے. آگے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن الخلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے بھی جو ہے میقات سے اپنے آپ کو لے کر مدینہ سے میقات سے اپنے آپ کو نکالا حج کے احرام کے لیے، تو دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جس نے احرام باندھنے کے لیے غسل کے لیے اپنے اوپر پانی ڈال دیا، اور جب غسل کیا احرام باندھنے کے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں آنے لگ گئی، لوگوں کے ساتھ ویسے ہی چلنے لگ گیا. وہ کہتے میں دیکھ رہا تھا اس کو، لوگ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لیکن یہ کہہ رہا تھا میں لبیک نہیں کہوں گا، میں لبیک نہیں کہوں گا، میں لا لبیک نہیں، میں لبیک نہیں کہوں گا. وہ کہنے لگے عبداللہ ابن الخلا کہ میں اس کو دیکھ کر اس پہ مجھے ترس آیا. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم لبیک کہے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ میں لبیک اور کلمات کو کہتے رہے. تو کہنے لگ گئے میں کہنا تو چاہ رہا ہوں، میں کہنا تو چاہ رہا ہوں، اللہ کے لیے لبیک کہنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں ڈر رہا ہوں اس رب سے جس نے مجھے بنایا. میں ڈر رہا ہوں اس رب سے جس نے اتنی بڑی کائنات کو کھڑا کر دیا. میں ڈر رہا ہوں اس رب سے جس نے اندھیرے میں میرے گناہوں کو دیکھا. میں ڈر رہا ہوں اس رب سے جس نے اجالے میں میری زندگیوں کو دیکھا. میں ڈر رہا ہوں اس رب سے جس نے میرے ساری ظاہر اور باطل سے میرے واقف ہے، جو جانتا ہے، جو علم رکھنے والا ہے، کہ کہیں میں اس کے سامنے لبیک کہوں اور اس کے طرف سے یہ آواز نہ آئے کہ لا لبیک، کہ تیرا کوئی جو ہے تو آنا ہمیں قبول نہیں ہے. میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں لبیک کہوں اور اس کے جواب میں لا لبیک کا آواز نہ آئے. تو وہ کہنے لگ گئے ابن الخلا کہ نہیں، اللہ سے اچھے گمان باندھو اور اللہ کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ تمہیں چاہیے کہ تم کہتے رہو. تو کہتے کہ چل میرے ساتھ میں کہہ، میں کہتا ہوں تو بھی کہے. حضرت ابن الخلا کہتے میں نے کہا بول اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک. جب انہوں نے یہ کہا تو کہتے کہ میں نے جیسی کہا اس نے میرے آواز کے ساتھ میں جب اس نے بھی کہنے کے لیے آواز اڑائی، جیسی اس نے آواز کو نکالا اللہم لبیک، وہ کہتے کہ اتنے زور سے چیخا ایک پہلے جملے میں اور اتنا زور سے کھینچا اس کو، جہاں جملہ ختم ہوا وہیں پر یہ زمین کے اوپر چیخ کر گر گیا. میں اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی. یہ اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے مروا دیتے ہیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، نہ اللہ کے لیے مال کو لگاتے ہیں، نہ اللہ کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں. میرے بھائیوں، عزائم کرو، نیتیں کرو، آج نہیں تو کل انشاءاللہ حج کو پہنچیں گے. آج بھی قربانیاں دیں گے، کل بھی قربانیاں دیں گے. مال ہو نہ ہو اس کے لیے جو چاہے ترتیبیں اور تدابیر کر کر رب کو راضی کرنے کے لیے، اولادوں کی نہیں بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کی یعنی جانوروں کی قربانیاں دینا ہے. اس کے عزائم اور نیتیں کرو انشاءاللہ العزیز. اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری ان اعمال کو قبول کر کر اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ حج کو نکل چکے ہیں، اللہ ان کے سفر کو آسان کرے، اللہ ان کے عمر میں برکت دے، اور اللہ پورے ارکان کو صحیح سالم کرا کر اللہ اہل و عیال تک واپس ان کو صحیح سالم لوٹائے. اللہ ہم سب کو بھی وہاں پر جو ہے اپنے گھر میں اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے استطاعت والا بنائے کہ پہنچے، اور اللہ ہمیں بھی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقام پر قربانیوں کو دے کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.